جو قے کا مسئلہ ہے وہ 3 شرطوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاء فلا قضاء علیہ، کہ جس نے الٹی کی، جس کو الٹی ہو گئی اس پر قضا نہیں ہے۔ من استقاء باب استفعال، اور باب استفعال میں طلب والا معنی ہوتا ہے کہ جس نے خود سے قے کی فعلیہ القضاء، تو اس پر قضا ہے۔ تو اب الٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 شرطیں ہوں۔ الٹی کرنے والا روزہ یاد ہو سب سے پہلے کہ میں روزے سے ہوں، دوسرا الٹی کرنے والا عمل خود کیا ہو، حلق میں انگلیاں مار لی اور الٹی کر دی، اور تیسرا یہ کہ اتنی قے ہوئی کہ جو منہ بھر تھی۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے پریشر سے الٹی آئی کہ بندہ روک نہ سکے۔ بعض اوقات اتنا پریشر نہیں ہوتا، اس کو منہ بھر نہیں کہتے۔ بعض اوقات بہت پریشر سے آتی ہے تو وہ فوراً باہر نکلتی ہے، اس کو منہ بھر کہا جاتا ہے۔ منہ بھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ بھر کر ہو، بلکہ ایسے پریشر کے ساتھ آئے کہ جس کو آپ آسانی سے روک نہ سکتے ہوں، اس قے کو منہ بھر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو روزہ یاد تھا اور اس نے حلق میں انگلیاں ماری اور منہ بھر قے ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی شخص کو روزہ یاد تھا اور طبیعت خراب ہوئی اور بہت ساری قے ہو گئی، منہ بھر قے ہو گئی، تو آپ کہیں گے کہ روزہ یاد ہے، ایک شرط پائی گئی اور قے بھی منہ بھر ہے، دوسری شرط پائی گئی، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کیا، خود بخود قے ہوئی ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تب الٹی سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص کو روزہ ہی یاد نہیں ہے، پہلا دن ہے اور اس کی طبیعت تھوڑی سی مچلی اور اس نے زیادہ کھا لیا تھا اور اس نے حلق میں انگلی مار دی اور منہ بھر قے ہو گئی، تو 2 شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ اپنا ایک عمل کیا ہے اور اس کے نتیجے میں قے اتنی ساری ہو گئی، لیکن روزہ ہی یاد نہیں تھا، تو اس قے سے نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز یعنی تیسری صورت، روزہ یاد ہے، اپنا عمل کیا، خود ہی حلق میں انگلی مار لی، لیکن قے بہت تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہیں آئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو عام طور پر کوئی اپنے عمل سے تو کرتا نہیں ہے، تو زیادہ تر جو الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ طبیعت خراب ہوئی اور قے ہو گئی، تو عام طور پر جو قے ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ہمارا کوئی بھائی یہ سمجھے، اب اپنے طور پر ہم فیصلہ بعض اوقات کر لیتے ہیں، ویسے تو جسم کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن یہاں خارج ہونے سے ٹوٹ رہا ہے کیونکہ اس میں بھی حلق وغیرہ گیلا ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ حصہ اس قے کا واپس خود بخود چلا بھی جاتا ہے۔ تو اب یہ اس سے وہ استدلال کر لیتا ہے کہ بھئی اس سے بھی ٹوٹ جانا چاہیے قے سے، اور پھر وہ خود کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی سے پوچھ لیتا، اپنے طور پر ہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم انتہائی قدم بعض اوقات اٹھاتے ہیں اور اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا اس سے احتراز ضروری ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو آپ یاد رکھیں کہ روزہ یاد ہو، الٹی کرنے والا عمل خود سے کیا ہو جان بوجھ کر، اور اتنی قے ہو گئی جو منہ بھر ہو، یعنی جس کو آپ نہ روک سکے، ایسی قے سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔